واہ واہ، چاند کو توڑ کر جوڑنے والے بار میں آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. ماشاءاللہ. دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو. مل کے کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود. اختارہ من شجرت الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے. جشن والی صلوات پڑھیں، احسان والی نہیں، ایمان والی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا ہے مالک آج کی اس خوشی کا صدقہ رانا صاحبان کی یہ محنت، یہ کوشش، یہ کاوش عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سمیت جو بھی بارگاہ آل محمد میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے یہاں تشریف فرما ہے، آج کیونکہ خوشی کسی بندے کے گھر میں نہیں ہے، آج اللہ کے گھر میں خوشی ہے. جی مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھے، بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، جو جشن منانے کے لیے آئے. ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. بھائی جن اسلام کی پہلی بہار کا نام مصطفیٰ ہے. کیا کہنے جی؟ جی یہ ہاتھ نہ محتاج، مالک ان ہاتھوں کو روضہ رسول سے مس کریں. 14 معصومین کے کریم کربلا کے روضے سے مس ہوئی. اسلام کی پہلی بہار کو مصطفیٰ کے. اور کیا کہنے ہیں اس ربیع الاول کے مہینے کے جو جشن منانے آئے ہو آصف بھائی. جو علم 30 صفر تک بدت رہتا ہے وہ علم یکم ربیع الاول کو سنت بن جاتا ہے. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، مہربانی کوشش کرنا ہے. جی 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 مالک عزت عطا فرمائے، جو سمجھ کے بولے ہیں. جی جو علم 30 صفر تک بدت رہتا ہے وہی علم یکم ربیع الاول کو سنت بن کر مسجدوں میں، گلیوں میں، ہمارے بھائیوں کی چھتوں پر، اور میں تو جتنے نوجوان شیعہ ہیں ان کے ہاتھ باندھ کر یہ منت کرتا ہوں کہ جیسے اپنے علم کی عزت کرتے ہو نا ویسے اس علم کی عزت بھی کیا کرو، کیونکہ چھت کسی کی ہے، علم ہمارا ہے. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، آپ سلامت رہے، کیونکہ چھت بھائی جن کسی کی ہے، علم ہمارا ہے. جو جشن سننے اور سرکار صادق آل محمد سے خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہونا بھائی جن زیادہ فرق بھی نہیں ہے. جو ہماری چھت پہ علم ہے اس کا کالا رنگ ہے، جو بھائیوں کی چھت پہ علم ہے اس کا سبز رنگ ہے. جو ہماری چھت پہ علم ہے اس پہ بھی ایک نقش بنا ہوتا ہے ہاتھ کا. جو بھائیوں کی چھت پہ علم ہے اس پہ بھی سرکار کی نالین کا، حضور کی جوتی کا نقش بنا ہے. فرق زیادہ سونی سیال جی ہے بھی نہیں سید، فرق اتنا ہے کہ جس کا ہاتھ ہمارے گھر پہ ہے اس کی جوتی تمہارے گھر پہ ہے. جی آپ دیے مالک عزت عطا فرمائے، مہربانی. جی حیدری آپ سلامت رہے، پاک سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رہے. جی جی میں نوکر، جتنی دفعہ گئے جس کا ہاتھ ہمارے گھر پہ ہے اس کی جوتی تمہارے گھر پہ ہے. اور مجھے مولا کی قسم ہے زمانہ آل محمد کو سوچتا ہے
اس گھرانے کی جوتیاں سمجھ میں نہیں آتی. جی 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 جس کی نالین سمجھ میں نہیں آتی اس کے حسنین سمجھ میں کیا آئیں گے. جی جی جس کی نالین سمجھ میں نہیں آتی. اور ہم مسکینوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شیعہ عظمت مصطفیٰ کم پڑھتے. اگر تو نبی نے اعلان نہیں کیا تو ہم مجرم ہیں. جی ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا ہے. اور ہمارا مسکینوں کا قصور اتنا ہے کہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے نا، اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس نے عظمت مصطفیٰ سنی ہے اپنے مولوی سے، اپنے نعت خانوں سے، اپنے خطیبوں سے. مولا علی کی عظمت سنتے ہیں ہم سے تو پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ تو علی کو بڑھا رہے ہیں. میرا بھائی عظمت مصطفیٰ سننی ہو تو ہم علی والوں سے سنو. جمعہ رات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ آمنہ کے چاند کی کیا شان ہے. جی ہاتھ نہ محتاج ہو یہ کسی کے جو بلند ہو رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ بھی ابھی سلطانی فرما رہا تھا کہ بھی زیادہ سے زیادہ بھی فضائل پڑھے تو کہتے ہیں جی جیسے یوسف حسین تھا ویسے مصطفیٰ حسین ہے. یوسف اور محمد کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے. یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے. یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے. اور جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ توحید عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں. کریم کربلا عزت دے. یا علی آپ جی ہیں، مالک آپ کو عزت عطا فرمائے. جس پہ زلیخا عاشق ہو، مرشد یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حیدری آئے. بسم اللہ. سید مالک آپ کو آج کے دن کا صدقہ، آج کی رات کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرمائے. اس دروازے سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے جو سرکار کے جشن میں تشریف فرما ہو. ہم سے اگر سننی ہے عظمت مصطفیٰ، ہمیں یہ نہیں آتا کہ لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سونے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں لگیاں نے موج، دین قبلہ کہہ رہے دین میں موج ہے ہی نہیں. کیا بات ہے جی. لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سونے. ستڑی نو آ کے جگا مدینے والڑیا. سیال صاحب نبی دا سفر ہی ویکھو، مائی دی منحوست ہی ویکھو. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کوئی نہیں مار دے میرا گھر ہے لائیو صاحبال ازاداری پہ، براق ازاداری پہ بابر بھائی چلا رہے ہیں. کہاں کہاں تک پتہ نہیں یہ پیغام، یہ بات یہ سنی جائے گی. آپ بے شک بے پرواہی کر کے سنتے رہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنے ازادار تشریف فرماؤ نا، سپیکر پہ منہ رکھ کے قدیمی امام بارگاہ کسرے عباس میں ازادار بلوچ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہے ہیں چاہے مجھے گولی مار دے، چاہے پاکستان میں میرا رہنا تنگ کر دے، چاہے جو مرضی کر دے، ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. اے ہاتھ سلامت ران جی. جی 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 ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں جی جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، جس کے گھر نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، یہ محمد ہم سے نہیں پڑھا جاتا. اگر عظمت مصطفیٰ سننی ہے تو آج تجھے 94 سکسار میں میں سناتا ہوں کہ کتنی بلندی پہ ہے علی. اتنی بلندی پہ ہونے کے بعد اپنی ابا کے دامن سے علی جس کی نالین صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے. کیا بات ہے یار، جشن بن گیا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے. عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. غلام ہے غلام ہے، سارے مل کے غلام ہے غلام ہے. نعرہ رسالت حیدری. مالک عزت عطا فرمائے جی. آپ جیے، آپ سلامت رہیں. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. عظمت مصطفیٰ سننی ہے تو ہم علی والوں سے سن کہ اتنا بڑا علی جس سے کچھ لوگ خدا کہہ بیٹھے ہیں، وہ اپنی ابا سے جس کی نالین صاف کرے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. جب بھی نالین مصطفیٰ ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی نا، نبی آواز دیتے یا علی میری جوتی کو ٹانکے لگاؤ. علی آتے، نالین مصطفیٰ اٹھاتے حضور کی جوتی.
مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر علی، کل میں نے یہ جملہ رجحان پڑھا ہے، پنجاب کی آخری سرحد ہے کشمور کے پاس، مولا کی قسم ہے، ویڈیو بھی ہے، اتنی زیادہ مومنوں نے دعا دی، میرا گھر ہے، آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں، میں راضی کھڑا ہوں، لیکن حق دیجئے گا، 2-4 بندیاں دا تو میں نے پتا ہے کہ بالکل انہوں نے بولنا ہی نہیں، ہاں بے شک جو مرضی کر لو، انہوں دا تو میں نے پتا ہے، لیکن جو ذکر سننے آئے بیٹھے کوشش کرنا، جب بھی آواز دیتے نا نبی، مالک آپ کو صحت عطا فرمائے دی، یا علی میری جوتی کو ٹانکے لگاؤ، علی آتے نالین مصطفیٰ اٹھاتے، مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ، جو ہاتھ ان ہاتھوں پہ بلند ہے یہ نہ محتاج ہو، آپ جیے جی 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 جی، جو ید اللہ مانتے ہو، وجہ اللہ مانتے ہو، عین اللہ مانتے ہو، اچھا وجہ اللہ، میں نے کہا میرا مالک حسن یوسف کے اتنے فضائل ہیں کہ قرآن بھی یوسف کے حسن کے قصیدے پڑھتا نہیں تھکتا، مولوی ہمارا ہو یا بھائی اہل سنت کا، حسن یوسف کے فضائل پڑھتا ہوا نہیں تھکتا، جو یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف کے حسن کے قصے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، میں نے کہا میرا مالک اتنے حسن یوسف کے فضائل ہیں، لیکن کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جو ہاتھ نہیں ہے، جو ہاتھ ہے وہ بلند ہو، جس کی گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہے، جی بھائی جان کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں نے کہا میرا اللہ حسن یوسف کے اتنے فضائل پر چہرہ دیکھنا میرے مرشد علی کا عبادت ہے، چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے، حسن یوسف کے اتنے فضائل، آواز قدرت آئی ہزیان نبک، کہاں یعقوب کے بیٹے کا چہرہ، کہاں وجہ اللہ کا چہرہ، آپ دیئے یہ ہاتھ سلامت مل کے حیدری، جی 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 کیا خوبصورت جشن بن گیا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے، سید مہتاب علی نقوی، جس علی نالین مصطفیٰ کو ٹانکے لگاتے، اتنا بڑا علی، ایک دن نہ کچھ مسلمانوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب بھی سرکار کی جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے علی ہی سے ٹانکے لگاتے ہیں، کبھی تو یہ شرف، یہ ثواب، یہ سعادت ہم بھی لیں کہ ہم حضور کی جوتی کو ٹانکے لگائیں، سرکار کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ جب بھی آپ کی جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہو آپ علی سے کہہ دیتے ہیں، کبھی تو ہمیں بھی موقع دیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو، جو جوتی کو ٹانکے لگاتا ہے اس سے پوچھو، کیا کہنے یار، آپ جیے جو جوتی کو ٹانکے لگاتا ہے اس سے پوچھو، سب آ گئے سرکار علی کی بارگاہ میں، یا علی جب بھی یہ جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے آپ ہی ٹانکے لگاتے ہیں، کبھی تو یہ موقع ہمیں بھی دیں، علی فرماتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو، آؤ جس کی جوتی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، جوان جو بیٹھے ہو جوانی بنی ہی علی کے لیے ہے، بزرگ تو دعا بھی دیتے رہیں کہ کافی ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، جوانوں سے داد لینے کے لیے، یہ جملہ سونی سیال جی کبھی کبھی میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جن بدتمیزوں کو محمد اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اے ہاتھ نہ محتاج عمر یار، آپ دیے جنہیں محمد اپنی نالین کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، جیسے ہی سرکار مصطفیٰ نے آتے دیکھا نا، نبی فرماتے ہیں جن جاہلوں کو، جن بدوؤں کو، جن بدتمیزوں کو میری جوتی کی معرفت نہیں ہے، انہیں مجھ مصطفیٰ کی معرفت کیا ہونی، سرکار فرماتے ہیں میری اس جوتی کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، ہاتھ چاہے دے یار جو عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم سزر غامدی نبی فرماتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، جتنے سید بیٹھے ہوئے آپ کی کنیز کا بیٹا ہو، آج پتہ چلا، آج بھائی جن پتہ چلا کہ سیدہ تطہیر والی چادر اتار کے علی کی جوتی کیوں صاف کرتی، کیا کہنے یار، علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی، کیونکہ عرش پہ جوتی ایک نہیں، جوتی اسد بھائی گئی ہے دو، اور دونوں کے جانے میں بھی فرق ہے، جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر، جسے بطول کے ہاتھ لگے وہ پردے کے اندر، کیا بات ہے یار، آپ دیے مہربانی مالک آپ کو صحت دے، یہ ہاتھ سلامت رہے، حیدری آپ دیو بھائی، آپ سلامت رہیں، جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر، جسے سیدہ کے ہاتھ لگے
वो पर्दे के अंदर चली गई, क्योंकि पर्दा है सैयदा। है जो हिजाबुल्लाह मानते हो, बाप बेटी का पर्दा होता है, मियां बीवी का पर्दा नहीं होता। जिसे सैयदा के हाथ लगे वो पर्दे के अंदर 110 मेराजें हैं जो अहले सुन्नत उलमा ने लिखी हैं। 110 नहीं, जब सरकार मेराज पे पहुंचे ना तो पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब, हूरों के तराने, जन्नत की सैर। अच्छा, यहां पे जिसने मेरा आवाज सुना हुआ है वो तो बाहर भी जब आएगा ना जी, आवाज सुन के उसे पता चल जाएगा कि अब भी अजादार बलोच पड़ रहा है, चलो थोड़ी देर खिलो जाते हैं बाहर। ऐसी है ना जी, फिर किबला आएंगे तो चलो सुनेंगे, क्योंकि लहजे से पहचाना जाता है बंदा, आवाज से पहचाना जाता है। जब पर्दे के पीछे से आवाज आई ना, मेरा महबूब, जन्नत की सैर, हूरों के तराने, जिब्राइल का प्रोटोकॉल, मुस्तफा फरमाते मेरा अल्लाह ये तू बोल रहा है। क्या बात है यार, जो हाथ अजमत मुस्तफा पे बुलंद है, आप सलामत रहे, ये तू बोल रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूं, बात कुदरत आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। असद भाई अब मेरे बड़े मोहसन है जी, मिंबर पे बता रहा हूं आज के दिन का सदका। मैं मजालिस जो पढ़ रहा हूं ये सारा क्रेडिट ही नहीं कोई है, पहले दिन मिंबर पे मुझे खड़ा ही इन्होंने किया था, किबला मौला की कसम है, खुशामद नहीं। अब ये जो मुझे कहीं बुलाएं और फोन पे कहें कि भी इधर से आइएगा, रास्ता सारा ये वाला ठीक है, और जब मैं इनके पास पहुंच जाऊं वहां पे असद भाई मेरे साथ हाथ ही ना मिलाएं तो मजा नहीं आ गया प्रोटोकॉल का, मेहमान नवाजी दी तो भाईजान चास नहीं आ गई। जब पर्दे के पीछे से आवाज आई ना, हूरों के तराने, जन्नत की सैर, मेरा महबूब, कोई परेशानी तो नहीं हुई। पर्दे के पीछे से जब ये आवाज आई, मुस्तफा फरमाते क्या फायदा इतना प्रोटोकॉल देने का, हाथ तो मिला। जो हाथ है वो बुलंद होना चाहिए यार, हाथ तो मिला। पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब तू तो जानता है कि अगर मेरा बदन होता मैं खुद चल के तुझे मिलने आता। अगर मेरा बदन होता मैं खुद चल के तुझे मक्का मदीना में मिलने के लिए आता। तू तो जानता है मेरा बदन नहीं है, अगर मेरा बदन होता, मेरा घर है सखी अब्बास का आलम है, झूठ बोलूं अब्बास के अलम का जलाल मेरी जबान पे गिरे, मैं गूंगा होकर इस मिंबर से उतरूं, जमाने की लानत मुझ पे पड़ेंगे। मिंबर हुसैन पे झूठ बोलता था, सखी अब्बास ने सजा कितनी बड़ी दी है, जब इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। यहां भी मेरी मासी का बेटा कोई नहीं है जो अब भी अली के फजाइल पे शक करे, वो भी डीएनए टेस्ट करवाए। जी 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 कि मैं अली के फजाइल पर शक क्यों कर रहा हूं। मुस्तफा ने जब कहा न, पर्दे के पीछे से आवाज आई कि अगर मेरा बदन होता तो मेरा महबूब मैं तुझे खुद चल के मिलने के लिए आता। अगर मेरा बदन होता, हदीस कुदसी है, नबी फरमाते मेरा अल्लाह अगर तेरा बदन होता तो कैसा होता। आवाज आई न परेशान हो, जैसा अली है वैसा होता। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे आप जिए मिलके हैदरी। है बिल्कुल वैसा होता जैसा अली है। नबी फरमाते इतना सफर क्यों करवाया, इतना प्रोटोकॉल, जन्नत की सैर, हूरों के तराने, इतनी सफर करवाने की वजह। आवाज़ कुदरत आई, मेरा महबूब, जो बच्चा जिसके घर में आए जिम्मेदारी किसकी होती है? घर वाले की ना जी। उसका खाना, उसका पीना, उसकी तालीम, उसकी स्टडी, उसकी शादी घर वाले के जिम्मे होती है। जो जिसके घर में आए जिम्मेदारी उसकी होती है। जो पहले पहुंचे मैं सलाम कर रहा हूं। जो बच्चा जिसके घर में आए जिम्मेदारी घर वाले की होती है। पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब जरा देखना मेरे घर में अली के सिवा कौन आया है। ये हाथ ना मोहताज हो, मेरे घर में आप जिए अली के सिवा कौन आया है। और जवानी किस तरह से टूट के बरसी है मेरे अली पर, तुझसे तेरी बेटी का हाथ मांगना था।
آج کی رات کا صدقہ جو میری بہنیں تشریف فرما ہے، مالک آج کی رات کا صدقہ نیک سبب بنائے، آتے سال سے پہلے اپنے اپنے گھر عطا فرمائے، جتنے عزادار تشریف فرما ہو شام کی ملکہ آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے۔ جب کہا میں تجھ سے بیٹی کا، تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنا تھا، مصطفیٰ فرماتے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا سفر کروا دیا، اب جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے، میں بطول کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیتا۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی میرا محبوب نہ ہوتا، اگر تم میرا مہمان نہ ہوتا، میں سخت لہجے میں بولتا، جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ بطول کا رشتہ۔ کیا بات ہے یار، عقیدے بولتے ہیں بندے نہیں بولتے۔ حیدر 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 ملک علی لال کلندر۔ جی جی میں نوکر ہوں بابا جی، مالک آپ کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے۔ جبرائیل کی زبان میں، جی میں تابع دار جتنی دفعہ کہوں، جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت ہے، سید دعا کریں گے یار کہ وہ سیدہ کا ہاتھ تجھ سے مانگے۔ جب جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت نہیں، ٹکے ٹکے کے اوقات کیا تھی؟ جی 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 بھائی جان مہربانی۔ اور یہی وجہ ہے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے، بابا جی میری طرف دیکھیے گا، جو کہتے جی جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے طلاق زمین پہ نہ ہوتی۔ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، زندگی ہو بھائی آپ کی، ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ ہے علی اور فاطمہ کا، وہ ہے علی اور سیدہ کا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ مالک اور مختار تھے سرکار، انکار کر سکتے تھے، لیکن کیا کہا کہ جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا، دیکھیے گا میری طرف، جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا، پورا عرب سج گیا۔ صرف علی کے بیٹا ابو طالب مصلی بچھا کے کہہ رہا تھا تیری رضا پہ راضی ہو۔ کیا کہنے یار جو جشن میں جن کا بھی تک ہے ذہن، تیری رضا پہ راضی ہو۔ زورا ستارہ نے نا آسمان چھوڑا، زمین کا چکر کاٹا، واپس چلا گیا، زمین پہ آیا، چکر لگایا، واپس چلا گیا۔ 7 چکر ہے زہرا ستارہ کے، آتا تھا زمین کا چکر لگاتا تھا، واپس چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا زہرا ستارہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تو نے اترنا میرے مرشد علی کی چوکھٹ پہ ہے، یہ چکر کیوں لگا رہا ہے؟ زہرا کہتے ہیں اگر میں سیدھا اتر پڑتا نا، یہ ٹکے ٹکے کے بدو کہتے جی ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، اوہ ہوئے ہوئے جی ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، علی کی چوکھٹ پہ گر پڑا۔ میں چکر کاٹ کے بتا رہا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں، میں بھیجا ہوا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مل کے حیدری، میں ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں، میں بھیجا ہوا ستارہ۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ جس گھرانے کی جوتیاں سمجھ میں نہیں آتی، آپ جیے چلا ہے محمد و اہل بیت محمد کو سوچنے کے لیے، توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اور آج جشن ہے، خوشی ہے۔ یہ 2 کیمرے تو یہ لگے ہوئے ہیں نا جی، آئیں جی بسم اللہ، جناب منیر مالک صاحب، اجازت ہے جی، مالک آپ کی پریشانی دور فرمائے، آج کی رات کا صدقہ جاگیے گا۔ 2 کیمرے تو یہ لگے ہوئے ہیں، ایک کیمرہ وہ ہے کہ ان کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی، ہاں اس کی ڈیلیٹ نہیں ہونی، جو ملائکہ آپ کے چہروں کی بنا رہے ہیں۔ اور منیر مالک، چلو مثال دیتا ہوں کہ بھی میں کہیں پڑھنے گیا، مجھے وہاں پہ بڑی عزت ملی، کوئی انعام رکھا وہ مل گیا۔ منیر مالک کو یہاں پتہ چلا ساہیوال میں، اس نے مٹھائی بانٹ دی جا کے بابا مست کے دربار پہ۔ مجھے کسی نے بتایا جی انعام آپ کو زیارات آپ کی نکلی ہیں۔ منیر مالک وہاں پہ دربار پہ مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ کم از کم مولوی صاحب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ منیر مالک میرا اپنا ہے، ہائے 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 جو سمجھ کے بولے ہو، اتنا میں کہوں گا کہ یار مالک میرا اپنا ہے۔ آج جو فرشتے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، جب یہ جا کر دکھائیں گے سرکار رسالت مآب کو کہ صادق امام کا جشن تھا، محمد مصطفیٰ کا جشن تھا، یہ ساہیوال 94 میں قصر عباس میں حلالی موالی بڑے خوش تھے، بڑے نعرے لگا رہے تھے، بڑی لائٹنگ کی ہوئی تھی، بڑی چراغاں کی ہوئی تھی۔ اگر
نبی نے کہہ دیا کہ یہ سارے میرے اپنے تھے، آپ دیے یار یہ ہاتھ سلامت رہے، اگر نبی نے کہہ دیا کہ یہ جشن منانے والے میرے اپنے، نسلیں سنور جائیں گی. اور چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھیے گئی نا، کیونکہ جیسے بندہ 10 محرم کو ہنستا اچھا نہیں نہ لگتا یار، جیسے 10 محرم والے دن بندہ مسکراتا ہوا اچھا نہیں لگتا، ویسے ہی صادقین کے جشن میں بندہ پریشان اچھا نہیں لگتا. تو سرکار کے جشن میں چہرے پہ پریشانی رکھے، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ نسل اچھی لگتی. کیا بات ہے، آپ دیے ہاتھ چایا جے سرکار مل کے حیدری، نہ اس کی شکل اچھی نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے. اسی لیے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا، کیونکہ آج خوشی میں نے پہلے کہا ہے کسی بندے کے گھر میں نہیں ہے. اور ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ 12 کو میلاد نہیں مناتے، یہ 12 کو نہیں مناتے، میلاد 12 کو نہیں مناتے. میرا بھائی کون کہتا ہے کہ ہم 12 کو میلاد نہیں مناتے؟ یہ 12 اور 17 یہ ہے چاند کی تاریخیں. چاند نہیں تھا، آمنہ کا چاند تھا. ہائے ہائے ہائے، جی 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 جی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو تاریخ چاند سے بنی ہے، چاند نہیں تھا تو ہمارے نبی تب بھی تھے. اور سرکار سلیمان نے محمدی نے مولا علی سے پوچھا، مولا سے ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10 کے 10 درجوں پہ فائز ذات ہے حضرت سلمان کی. 10 کے 10 درجوں پہ حضرت سلیمان محمدی. سرکار مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کا نام کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، علی سے سلمان پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کا نام کیا ہے؟ تو علی کو سوچ رہا ہے کہ یہاں علی ہے یہاں علی نہیں، یہ علی کر سکتا ہے یہ علی نہیں کر سکتا. جب سلمان نے کہا نا مولا آپ کا نام کیا ہے، جیسے ہی کہا نا آپ کا نام کیا ہے، علی فرماتے سلمان ہم 14 پر اسماء کا اطلاق نہیں ہوتا. ہم 14 پہ اسماء کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ بنتے ہیں حرفوں سے، حرفوں سے. سلمان لفظ نہیں تھے، ہم 14 تھے، حرف نہیں تھے، ہم 14 تھے. سلمان کہتے ہیں مولا کوئی تو حد ہوگی نا کہ آپ کب سے ہیں، کوئی تو حد ہوگی کہ آپ کب سے ہیں. علی فرماتے ہیں بس ایک ہی حد ہے، جب سے وہ ہے. یار آپ دیے جو ہاتھ بلند ہیں یہ نہ محتاج ہو، ایک ہی حد ہے، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں. سلمان کہتا ہے مولا کچھ بھی نہیں تھا، دیکھیے گا میری طرف، کچھ بھی نہیں تھا. آپ خود کہہ رہے ہیں لفظ نہیں تھے، حرف نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. مولا کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چرند تھا نہ پرند تھا، بس وہ تھا، آپ تھے، وہ تھا، آپ تھے. آواز آپ تک میری آئے گی جتنے جشن منانے آئے ہو. سلمان کہتا ہے مولا کچھ بھی نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، لو نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اور آپ تھے. مولا وہ کہاں رہتا تھا؟ آپ دیے مولا وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے. علی فرماتے سلمان گھبرا نہیں. کیا کہنے، آپ سلامت رہے. کوئی تو ہو جو مجھے بتائے میں سجدہ کیسے ہوں، میں دکھتا کیسے ہوں، میں لگتا کیسے ہوں. علی فرماتے پھر اس اللہ نے اپنی الوہیت کی کام سے ہم 14 کے نور کو باہر نکالا. بسم اللہ، آپ سلامت رہیں. سرمایہ ملت جعفریہ، ناشر ولایت، سلطان الخطبہ، قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب، قبلہ کے انتظار تھا، قبلہ ممبر پہ آئیں. بسم اللہ، آئیں. حضرات گرامی، اس وقت میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں خطیب عالم اسلام جناب علامہ